تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن ہے دنیا کے اوپر، جان کنی کا وقت ہے، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، لمبی حدیث ہے، میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد اجازت ملتی ہے، گھر کے اندر آتے ہیں، رب کا پیغام سناتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اسرائیل میرے لیے کیا پیغام ہے، کیا خوشخبری ہے میرے لیے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے جنت کو تیار کیا ہے، فرشتے تمہارے استقبال میں ہیں۔ فرمایا اسرائیل اس کے علاوہ میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کی تیاریوں کے حوالے سے خوشخبریاں بناتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں اور کیا خوشخبری ہے؟ آخر میں فرمایا اسرائیل میری امت کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یعنی اس وقت بھی امت کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی اللہ کریم بہت جلد آپ کو راضی فرما دے گا، جیسا آپ چاہیں گے رب کریم ویسا معاملہ آپ کی امت کے ساتھ فرمائے گا۔ خیر، اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے کی تیاری شروع کی اور فرمایا اللہ کے نبی کیا جان نکالتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ سوال کیا۔ اب سنیے یہاں پر ذرا حدیث کو، اپنے دل کو تھام کر اس بات کو سنیے اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ فرمایا اسرائیل ساتوں زمینیں ساتوں آسمانوں کا بوجھ میرے سینے کے اوپر رکھ لیا جائے، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، اس کی تکلیف کم ہوگی، لیکن یہ روح نکالنے کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو میں آپ کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آیا ہوں۔ فرمایا جب نرمی کا یہ عالم ہے تو سختی کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا اچھا عام بندے کے ساتھ اس سے زیادہ بھی سختی؟ کہا اس سے کئی گنا زیادہ سختی ہوگی۔ فرمایا اسرائیل میری ایک عرض سن لیں، سارے کے ساری تکلیف میرے اوپر ڈال لیں، میری امت کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، رحمت للعالمین۔ فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ساری تکلیف میرے اوپر ڈال دے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ آج دیکھیں نا ہمارے سامنے بندہ فوت ہو گیا جی، منٹوں سیکنڈوں میں روح نکل گئی جی، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ وغیرہ فرمایا جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جب کسی گناہگار کی روح نکلتی ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے پاس ململ کی ایک چادر ہے اور ایک کانٹوں بڑی شاخ، ململ کی چادر کو اس کے ساتھ لپیٹ کر جب تم زور سے کھینچتے ہو، فرمایا اس چادر کی جو حالت ہوتی ہے فرمایا اس سے بڑھ کر گناہگار بندے کی روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی کی دعا تھی کہ اللہ کریم نے ہم پر آسانی پیدا فرمائی۔ عزیزان گرامی حضور معراج کو گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، رب ذوالجلال سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رب نے فرمایا حضور مانگ کیا مانگتے ہو؟ مانگ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا رب کریم اپنی امت مانگتا ہوں۔ فرمایا میرے کلیم اس کے علاوہ، میرے نبی اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا رب ذوالجلال اس کے علاوہ بھی اپنی امت مانگتا ہوں۔ فرمایا میرے حبیب اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اس کے علاوہ بھی اپنی امت مانگتا ہوں۔ فرمایا جا میرے حبیب میں نے تمہیں یہ شان دے دی ہے کہ جب تک تمہارا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا میں کسی نبی کو بھی جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی یہ شان کیوں ملی؟ حضور کی وجہ سے ملی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی کی نظر پڑی، نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال نظر آئے۔ اب سنیں ذرا اس روایت کو۔ صحابہ نے فرمایا اے حضور اللہ کے نبی آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات کیوں ظاہر ہو گئے؟ آپ پر تو بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال ہمیں نظر آئے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ فرمایا بڑھاپے کے اثرات اس وجہ سے مجھ پر نہیں آئے کہ میری عمر گزر گئی ہے، فرمایا بڑھاپے کے اثرات اس وجہ سے نہیں آئی کہ مجھ پہ کمزوری آ چکی ہے، بڑھاپے کے اثرات عمر گزرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب بھی میں سورہ ہود کو پڑھتا ہوں، جب بھی میں سورہ عاد کو پڑھتا ہوں، جب بھی میں اس کے مماثل تمام سورتیں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی امت کا فکر لاحق ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے فکر نے میری داڑھی کے بال سفید کر دیے۔ صحابہ نے سوال کیا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو صحابہ نے فرمایا حضور نے زندگی گزاری، نشیب و فراز بھی دیکھے، مکہ کی سختیوں والی زندگی بھی دیکھی، مدینہ المنورہ کی راحت والی زندگی بھی دیکھی، فتح مکہ کا مبارک دن بھی دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر بھی کیا،
لیکن کبھی ہم نے حضور کو خوش نہیں دیکھا. حضور ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے, ساری زندگی غم میں گزاری. سوال کیا حضور غم میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے اپنی امت کا غم مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا کہ میری امت کا کیا بنے گا. المختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امت کا درد اپنے سینے میں رکھا, ساری زندگی امت کو یاد کیا. فرمایا رب میری امت کا کیا بنے گا؟ محشر کا دن ہوگا تب بھی حضور سجدے میں سر رکھیں گے, وہاں پر کہا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حضور فرمایا کہ رب ذوالجلال میری امت کو میرے حوالے کر دے. تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب محشر کا دن آئے گا اللہ کریم ہر نبی سے سوال کرے گا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ میرے کلیم تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ میرے عیسیٰ تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ہر نبی سے سوال کرے گا کہ تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ہر نبی ایک ہی جواب دے گا, ہر نبی یہ جواب دے گا کہ رب ذوالجلال جو برے لوگ ہیں وہ تمہارے ہوئے, جو نیک ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو, کیونکہ جنہوں نے برائی کی ہے تمہارے بندے ہیں, جہنم میں بھیجو پھر معاف کر کے جنت میں بھیجو, پھر جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ جنت کو لے کر چلے جائیں. نبی کریم علیہ السلام کا جواب سب سے مختلف ہوگا. فرمایا رب ذوالجلال جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہے تمہارے بندے ہیں, تو لے لے, جنت کو بھیجے پھر تمہاری مرضی, جہنم کو بھیجے تو پھر تمہاری مرضی. دیکھیں فرمایا رب ذوالجلال جو میری امت کے گناہگار لوگ ہیں انہیں میرے حوالے کر دیں تاکہ اپنی کالی کملی ان کے اوپر ڈال کر لواء الحمد کے سائے کے اندر چھپا کر میں انہیں جنت کو لے کے چلا جاؤں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اپنی امت کے لیے پریشان ہوئے, ساری زندگی ایسے گزاری. فرمایا رب میری امت کا کیا بنے گا؟ آج میں آپ سے اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ہمارے غم میں گزاری, آج ہم نے اس نبی کے ساتھ کتنی وفا کی ہے؟ آج ہماری زندگی اس نبی کے کتنے نقش قدم پر چلتی ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر اس نبی کے سنتیں کتنی نظر آتی ہیں؟ آج ہماری گھریلو زندگی کے اندر اس نبی کا طریقہ کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رہتی ہے. ہم نماز سے کتنی پابندی کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرمایا میرے کریم جو میرا امتی ہوگا وہ یہ 5 نمازیں ضرور پڑھے گا. آج ہم کتنی نمازیں قائم کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ہو دنیا کی زندگی کے اندر ایسے رہو کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے زبان کی تکلیف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم نے کتنا اپنے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے مسلمان کو محفوظ رکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ہو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. آج اس نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر ہم نے والدین کے مقام کو کتنا پہچانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ہو دنیا کی زندگی کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, یتیموں لاچاروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. آج اس نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم نے پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے؟ پڑوسی کا بچہ کھیلتا ہے گلی کے اندر, اس کی جو گیند ہے وہ ہمارے گھر کے اندر آ جاتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں ہم زمین و آسمان کو کہ کلامیں کیوں ملا لیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی کے اندر مسلمانیت صرف نام کی ہے. اس نبی نے ہمارے لیے پیدائش سے لے کر اپنے وفات تک اور محشر کے دن بھی ہمیں یاد کریں گے. ہم نے اس نبی کو کتنا یاد کیا ہے؟ ہماری زندگی اس نبی کے سنتوں پر کتنی گزرتی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا بروز محشر اس کا حشر فرعون, نمرود اور حامان کے ساتھ ہوگا. ایک طرف ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسری جانب جب نماز کا وقت آتا ہے ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں, تو اس وقت ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عزیزان گرامی, بیان کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے, اس عید کا پیغام یہ ہے کہ زندگی ہماری بڑی مختصر ہے, کیا پتہ کون کل زندہ ہے کل فوت ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا جو زندگی ہے اسے مرنے سے پہلے غنیمت جان کر اسے اللہ کریم کے راستے میں گزارو. جس نبی نے ہمارے لیے ہر لمحہ پر تکلیف برداشت کی ہے, آج تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ اس نبی کے طریقے پہ زندگی ملائے.